سعودی عرب کی سب سے اچھی بات مجھے یہی لگتی ہے کہ یہاں پر بہت ہی سکون اور سیفٹی ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے۔ یہاں پر دن ہو یا رات آپ روڈ پر بغیر کسی ڈر کے چل سکتی ہو، شاپنگ، مسجد یا پارک، ہر جگہ سکون اور سیفٹی ہوتی ہے۔ اور سعودی عرب ان کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں پر ہراسمنٹ لاز بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے۔ پبلک پلیسز پر ہر وقت سی سی ٹی ویز اور پولیس کی پریزنس ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر ایسا سسٹم پاکستان میں ہو تو نہ جانے کتنی عورتیں بنا ڈر کے اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہیں اور سروائیو کر سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز یہاں کی پسند ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ یہاں پر ایک دوسرے کی عزت اور پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا پاکستان ہے جہاں پر اکیلی عورت سروائیو بھی نہیں کرتی۔ اچھا جی، ابھی میں چل رہی ہوں کنٹین پہ ناشتہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آج ہے میرا سعودی عربیہ میں واشنگ ڈے۔ ہفتے بعد جو نا 2-4 جوڑے دھونے پڑ ہی جاتے ہیں، تو چلیں کوئی بات نہیں، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ناشتہ، اس کے بعد جو ہے نا ہم کپڑے واش کرتے ہیں، روم شوم ہم کلین کرواتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اپنی جرنی۔ مجھے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ تو انٹرنیشنل ٹرپ کرنے کے لیے جا رہی تھی، ٹرپ 10 دن کا ہوتا ہے، 15 دن کا ہوتا ہے، 20 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ٹرپ اتنا لمبا کیوں ہو گیا جی؟ اچھا جی، ابھی میں آگے کنٹین پہ، اور یہاں پہ میں چیک کری تھی مینیو کہ آج مینیو میں کھانے میں کیا کیا چیزیں بن کر آئی ہیں۔ تو میں نے کرنا ہے ناشتہ، تو مجھے ناشتے میں ہمیشہ سمپل سا ہی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، چنے، انڈا، پراٹھا، پانی، اور بس پہ مزہ آ جاتا ہے۔ خیر، تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ میرے ٹرپ کی کہ میرا اتنا لمبا ٹرپ کیوں ہو گیا ہے۔ جی ہاں، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ٹرپ اتنا لمبا ہو جائے گا۔ تو سنو بھائی، کبھی کبھی زندگی نا اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے جیسے سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اندھیری رات کے بعد ہی سب سے خوبصورت صبح طلوع ہوتی ہے۔ آپ نے جو آنکھوں میں خواب بسائے ہیں وہ بھی ٹوٹے نہیں، وہ صرف آزمائش میں ہے۔ ایک قدم، بس ایک قدم اور بڑھاؤ، پھر دیکھو وہی منزل جو دور لگتی تھی وہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ خود پر یقین رکھو، تم کمزور نہیں ہو، تم وہ عورت ہو جس نے درد کو بھی مسکراہٹ میں بدلا ہے۔ اللہ تمہیں سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہر آنسوؤں کو تمہاری دعا میں بدل رہا ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ نیا آغاز ہے ہماری جذباتی روحانی سفر کا بھی۔ تو جی ہاں، میں بات کر رہی تھی یہاں پہ اپنے انٹرنیشنل ٹرپ کے اتنے لمبے ہو جانے کی۔ دیکھو بھائی، قسمت جو ہے نا ہمیشہ آپ پہ مہربان نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو زندگی میں جو ہے نا ایک آدھی بار جو ہے نا وہ چانس ملتا ہے کامیاب ہونے کے لیے یا زندگی بدلنے کے لیے۔ مجھے بھی ماضی میں ایسے بہت سارے چانسز ملے تھے، مجھ پر بھی قسمت کی دیوی بہت مہربان ہوئی تھی، لیکن اس وقت پہ مجھے عقل نہیں تھی۔ تو خیر، ایک بار پھر میرے مولا نے میرے اوپر بہت 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 کرم کیا۔ اس چیز کا میں اپنے مولا کا جتنا بھی شکر ادا کروں نا اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ بھائی جان، میری بہنوں اور بوڑھوں بزرگوں، بچوں، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اب جو میں بات آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا عرصہ سعودی عربیہ میں کیسے رہ رہی ہیں، اور آپ کا ٹرپ تو بالکل ہی چھوٹا سا تھا، اور آپ کو اتنے مہینے ہو کہ آپ غائب ہو گئے ہیں۔ تو میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، جب میں یہاں پہ آئی تو میرا 1 مہینے کا مائنڈ تھا، ٹھیک ہے، کہ میں 1 مہینے کے لیے میں نے ٹرپ یہ پلان کیا تھا۔ اس کے بعد قسمت کی دیوی مجھ پہ ایسی مہربان ہوئی، اور میں نے جب عمرہ کیا، میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، جب میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تھی، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ حضور یہیں پہ رکھ لیجئے گا، حضور یہیں کا کوئی انتظام کر دیجئے گا۔ بس پھر میرے اللہ نے میرے لیے ایسے راستے ہموار کر دیے، ایسے راستے ہموار کر دیے کہ بس پھر میں یہاں رک گئی۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عربیہ جائیں یا کسی بھی کنٹری میں جائیں اور اپنی لائف کو سیٹل کریں۔ تو میں نے ایسا بالکل بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن جب مجھے اس طرح کا کوئی چانس ملا تو میں نے سوچا کہ نہیں، زندگی بدلنی ہے تو ابھی بدلنی ہے، ورنہ میں کبھی نہیں بدل پاؤں گی، اور مجھے زندگی اپنے لیے نہیں، اپنے 2 معصوم بچوں کے لیے بدلنی ہے۔ میرا کیا ہے بھائی، میں تو 1 روٹی 2 جوڑوں میں کہیں پہ بھی خوش رہ لوں گی، لیکن مجھے اپنے بچوں کا فیوچر سیٹ کرنا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی ہر وہ خواہش، ہر وہ ضرورت پوری کرنی ہے جو میں پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتی تھی۔ اور پاکستان کے حالات سب کے سامنے، اور آپ لوگ مجھے شروع سے دیکھ رہے، جو لوگ مجھے شروع سے دیکھ رہے وہ مجھے جانتے ہوں گے کہ میری اصل زندگی کیا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت نقصان اٹھائے، بہت دھوکے کھائے، بہت رشتوں نے مجھے توڑا، بہت منافقتیں میرے ساتھ کی گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے ہر بار توڑا گیا، مجھے ہر بار گرایا گیا، میرے ہر بار میری پیٹھ پیچھے چورا کھوپا گیا، لیکن میں اللہ کی مدد کے ساتھ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، میں بار بار اٹھی، اور اب جو میں اٹھی ہوں اس میں میرے رب کی رحمت، خصوصی کرم میرے ساتھ شامل ہے۔ تو جب قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو ہی گئی اور مجھے آگے بڑھنے کا موقع مل ہی گیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ زندگی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھا جائے اور نئی زندگی کا آغاز کیا جائے۔ تو بس پھر میں یہاں پہ سیٹل ہو گئی، اور کچھ لوگوں کے یہ سوال
تھے کہ آپ یہاں پہ کیا کرتی ہیں، تو جی ہاں یہاں پہ میں جاب کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ جاب کیا کرتی ہوں، کہاں کرتی ہوں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ اور کچھ کے سوال یہ تھے کہ آپ یہاں پہ مستقل رہیں گی، تو ابھی اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، خواہش میری یہی ہے، باقی میرے مولا نے جیسا چاہا جو چاہا میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کیونکہ اب تک جتنی چیزیں میری لائف میں ہوئی ہیں سعودی عربی آنے کے بعد وہ کچھ بھی میں نے سوچا نہیں تھا، وہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دی، اور میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے حرم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، کے پاس، کے اندر مجھے نوافل ادا کرنے کی، عبادات کرنے کی، نماز پڑھنے کی مجھے شہادت نصیب ہوتی، اس سے بڑی اور مجھے کوئی کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اور ایک کا سوال یہ بھی تھا، کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کے بچے کیا پاکستان میں ہیں یا آپ کے ساتھ ہے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ میرے بچے میری ویڈیوز میں نہیں آتے، تو جی ہاں، جو لوگ مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب میں نے ٹرپ پلان کی تو اس میں نے بتایا تھا کہ میں اپنے بچے وہیں پہ چھوڑ کے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور ابھی میرے بچے پاکستان میں ہی ہے، ہر ٹائم میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، میں ان کی ہر ضرورت یہاں سے بیٹھی ہوئی پوری کر رہی ہوں، میں ان کے لیے ہی تو یہ ایفرٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ون بائی ون کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دیتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آ چکی میں حرم، اور میں نے مغرب عشاء میں نے حرم میں ہی پڑھی ہے، اور اس ٹائم میں جو آپ کو یہ لوکیشن دکھا رہی ہوں نا، یہ جو دفتر تھا نا، یہ نسک کا دفتر نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو نا یہاں پہ ریاض الجنہ کے پرمنٹ بنوانے کے لیے بھیڑ بھاڑ لگا رہے ہوتے، تو میں بتا دوں کہ یہ جو آفس ہے، یہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں ان کے اندراج کے لیے، اور یہ والا جو میں آپ کو اس ٹائم دکھا رہی ہوں، آفس دکھا رہی ہوں، یہ صرف اور صرف جو بچے گم جاتے ہیں یہ ان کا بنایا گیا ہوا ہے کہ آپ کے اگر بچے گم جاتے ہیں تو آپ کو بچے یہاں سے مل جائیں گے، اور اگر آپ کو گما ہوا بچہ ملتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ لے آئیے گا۔ اور جو اصل نسک کا جو آفس ہو جاتا ہے نا، وہ یہ والا نسک کیئر ہے، لیکن یہ عارضی طور پر انہوں نے بند کیا، یہاں پہ کوئی بھی آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی۔ اور جو 365 گیٹ کے پاس ہو جاتا ہے وہ صرف گمشدہ چیزوں کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں آپ کو معلومات پرووائڈ کرتا ہے، تو خواہ خواہ آپ لوگ ان دفتروں کے باہر جو نا بھیڑ بھاڑ مت لگایا کرے، ریاض الجنہ کے پرمنٹ کے لیے آپ کو ہمیشہ نسک ایپ ہی جو نا استعمال کرنی ہوتی ہے۔ تو خیر انشاءاللہ جلدی میں آپ لوگوں کو جو اپنے موبائل اینڈرائڈ یا آئی فون پہ کس طریقے سے نسک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور کس طریقے سے ریاض الجنہ کا پرمٹ جو ہے وہ بک کرتے ہیں، وہ میں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ حرم کے اندر جو 2 جگہ پہ ان کے خدمت مرکز جو ہے نا وہ قائم کیے گئے ہیں، پہلا جو ہے 301 گیٹ کے پاس آ جاتا ہے، یہاں پہ آپ کو یہ گرین کلر کا بڑا سا جو ہے نا یہ آفس بنا ہوا نظر آ جاتا ہے، یہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات جو کہ مل جاتی ہے۔ دوسرا، یہاں پہ جن لوگوں کو ویل چیئرز کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ وہ اپنے ویزا کی کاپی، اپنا پاکستانی یا سعودی موبائل نمبر جو ہے وہ اس کا اندراج کروا کے آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ویل چیئر اگر ہوٹل میں لے کر جانی ہے ہوٹل میں لے جا سکتے، لیکن جیسی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس ویل چیئر کو اسی دفتر میں جو ہے وہ واپس کر کے جانا ہے، اور اگر آپ واپس نہیں کر کے جاتے تو آپ کے موبائل کے اوپر کالز آتی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے، اور آپ حرم میں ادھر ادھر ویل چیئر ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے، آپ نے جس دفتر سے ویل چیئر لینی ہے آپ نے اسی دفتر میں جو اپنی ویل چیئر کو ریٹرن کر کے جانا ہے۔ تو بس پھر یہ میں نے کوشش کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جتنی ہو سکے حرم کے بارے میں معلومات جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکوں۔ اور اب میں آ گئی تھی کھانا کھانے کے لیے، اور کھانے میں ہم لوگوں نے کچھ باربیکیو ٹائپ منگوایا تھا، اور ساتھ میں بروسٹ تھا، کیونکہ صبح سے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی نا کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ ڈھیر سارا کھانا ہو اور فٹافٹ سے کھائیں اور پیٹ جو ہے نا وہ بھر جائے، لیکن آپ کو پتہ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے نا تو آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے، پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں جیسے کھانا سامنے آتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ اب جو ہے نا کھانا کھایا جا رہا ہے، ان کا بروسٹ بہت مزے کا تھا، ان کا باربیکیو بھی بہت مزے کا تھا، اب مجھے یہ ہوٹل یاد نہیں ہے، تو بس ہم نے یہاں سے کھانا شانا کھایا ہے، اور یہی تھی بس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی ہے۔